بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستو، پچھلے کچھ دنوں سے ہم نے قادیانی مرزائیوں کی کتاب ریویو آف ریلیجنز، جس کو کلمۃ الفصل بھی کہتے ہیں، تو اس کے متعلق درس شروع کیا ہوا ہے۔ تو ہماری پہلی ویڈیو آ چکی ہے ہمارے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت فورم کے اوپر، اور یہ دوسری ویڈیو ہے۔ یہ کتاب بڑی اہمیت کی حامل ہے کیونکہ اس کتاب کے اندر تمام قادیانی عقائد لکھے گئے ہیں، اور یہ کتاب مرزا غلام قادیانی کے بیٹے بشیر احمد ایم اے نے لکھی ہے، اور یہ وہی کتاب ہے جس کے اندر ان لوگوں نے اقرار کیا ہے کہ مرزا غلام قادیانی ہی محمد ہے۔ اور ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کے اندر جو لفظ محمد ہے، اس سے مراد مرزا غلام قادیانی ہے۔ تو اس لیے ہم نے اس کتاب کو سلسلہ با سلسلہ شروع کیا ہے، اور سبقن صفحن صفحن ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، تاکہ کسی بھی قسم کا کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے کہ کوئی چیز چھوڑ دی گئی اور اس کا سیاق کیا ہے، سباق کیا ہے۔ تو جتنے بھی قادیانی مرزائیوں کے شکوک و شبہات ہیں وہ بھی اس سے دور ہو جائیں گے۔ یہاں ہم پہنچے ہیں صفحہ نمبر 94 کے اوپر۔ ہماری پچھلی گفتگو ختم ہوئی تھی کہ لوگ کافر کے نام سے پکارے جاتے ہیں۔ یہاں سے آگے سماعت کیجیے۔ اس میں کسی کی ہتک عزت مراد نہیں ہوتی، بلکہ صرف امر واقع کا اظہار ہوتا ہے، کیونکہ اگر ہم کسی کو مومن کہتے ہیں تو اس سے ہمارا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے مان لیا ہے، اور اگر کسی کو کافر کے نام سے یاد کرتے ہیں تو اس سے ہماری مراد فقط یہی ہوتی ہے کہ اس نے انکار کر دیا ہے۔ مطلب یہ کہ یہ قادیانی مرزائیوں کی ڈیفینیشن ہے مومن کی اور کافر کی۔ قادیانی مرزائیوں کے نزدیک مومن اس کو کہتے ہیں جو بھی مان لیتا ہے، اقرار کر لیتا ہے، وہ چاہے کوئی سا بھی امر ہو، کوئی سی بھی چیز ہو، اس کے ماننے والے کو مومن کہیں گے، اور اس کے کسی بھی چیز کے بارے میں انکار کرنے والے کو کافر کہتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ تعریف کن کی ہے؟ یہ قادیانی مرزائیوں کی تعریف ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ ہاں، اس جگہ یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ بہت سے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے لغوی معنوں کے علاوہ ایک اصطلاحی مفہوم بھی اپنے اندر رکھتے ہیں، لیکن یہ ضروری ہوتا ہے کہ اصطلاحی معنی لغوی معنوں پر مبنی ہوں، کیونکہ اگر ایسا نہ ہو تو اصطلاحات کے مفہوم کو سمجھنا سخت مشکل امر ہو جاوے۔ مثال کے طور پر دیکھو، عربی زبان میں رسول اس شخص کو کہتے ہیں جو ایک کی طرف سے دوسرے کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا جاوے، اور نبی اسی شخص کو کہتے ہیں جو ایک خبر دیوے، کیونکہ نبی کا لفظ بنا سے نکلا ہے جس کے معنی خبر کے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پس لغت کے لحاظ سے جائز ہوگا کہ ہر پیغمبر کو رسول اور ہر خبر دینے والے کو نبی کے نام سے پکارا جاوے۔ لیکن میں ابھی بتا آیا ہوں کہ لغوی معنوں کے علاوہ بعض الفاظ کے اصطلاحی معنی بھی ہوتے ہیں۔ اب اگر شریعت اسلام کی اصطلاح میں رسول اور نبی کے الفاظ کے معنی دیکھے جائیں تو معلوم ہو جائے گا کہ رسول کہتے ہیں اس فرد کامل کو جس کو اللہ تعالیٰ اپنی اہل دنیا کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے، اور جسے ماموریت کا خلت عطا کر کے خلق اللہ کی ہدایت کے لیے کھڑا کرے، اور پھر اسی پر بس نہیں بلکہ یہ ضروری ہے کہ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی رسول کے نام سے پکارا گیا ہو، کیونکہ شریعت اسلام میں رسول کی اصطلاح کا مفہوم پورا نہیں ہوتا جب تک خدائی سند ساتھ نہ ہو۔ یہی حال ہے لفظ نبی کا۔ کوئی شخص شریعت کی اصطلاح میں نبی نہیں کہلا سکتا جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مامور کی حیثیت سے بکثرت اہم خبریں پا کر لوگوں تک نہ پہنچاوے، اور جب تک اللہ تعالیٰ کے کلام میں اس کے متعلق صریح طور پر نبی کا لفظ نہ آیا ہو۔ اسی طرح اسلام میں کفر اور ایمان کے الفاظ کے معنی ایک خاص دائرہ میں محدود ہو گئے ہیں، اور یہ کہ شریعت اسلام میں کافر اس کو کہیں گے کہ جو اسلام کے ان
اصول میں سے جن پر اس کی بنا ہے کسی ایک کا انکار کر دے، اور مومن وہ ہے کہ جو ان تمام اصول پر ایمان لے آوے۔ اسلام نے جو مذہب کے 5 اصول بتائے ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان اور یوم آخر پر ایمان۔ ان 5 اصولوں میں سے اگر کسی ایک کا بھی کوئی منکر ہو جاوے تو وہ تمام فرقہ ہائے اسلام کی نظر میں کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ پس مومن بننے اور کہلانے کے لیے یہ ضروری ہو گیا کہ ان 5 اصولوں پر ایمان لایا جاوے جن کو اسلام نے ایمان کی شرط قرار دیا ہے۔ یہ ہے کہ ایمان اور کفر کی تعریف جو اسلام نے ہم کو سکھائی، ورنہ لغوی معنوں کے لحاظ سے تو شیطان کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے، جیسا کہ خود قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی نسبت فرمایا۔ لیکن یہ کفر وہ ہے جس کی نسبت ایک مومن بڑی دلیری کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ غر کفر این بود با خدا سخت کافرم۔ بس اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ بعض الفاظ کے لغوی اور اصطلاحی معنوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اب یہاں پر تھوڑی سی ہم گفتگو کر لیتے ہیں کہ آپ نے دیکھ لیا کہ قادیانی مرزئی لفظوں کے ساتھ کس طریقے کی کھلواڑ کرتے ہیں اور لفظوں کی بحث کرتے ہیں، اور شریعت کی اصطلاحات جو شریعت کے معنی اور مفہوم ہے ان کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں اور اپنی بات کرتے ہیں اور لغت کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو جی لغت کی کتاب کے اندر خاتم کے لفظ کا ترجمہ یہ لکھا ہے، قد خلط کا ترجمہ یہ لکھا ہے، توفا کا ترجمہ یہ لکھا ہے، یا عیسیٰ انی متوفی کا کے اندر جو لفظ متوفی کا ہے اس کا ترجمہ لغت کے اندر دیکھو یہ لکھا ہے۔ تو یہ لغت کو کتنا فوکس کرتے ہیں اور اہمیت دیتے ہیں وہ آپ نے اس گفتگو سے کم از کم ملاحظہ کر لیا، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا ہے کہ ہر جگہ لغت کا معنی معتبر نہیں ہوتے، بلکہ کبھی کبھی اصطلاحی اور شرعی معنی بھی معتبر ہوتے ہیں۔ لیکن یہ کبھی کبھی کی بات انہوں نے کی کر کے یہ باور کروانے کی کوشش کی ہے کہ جو ہم نے معنی اور مفہوم ان الفاظ کے لیے ہیں، اس خاتم کے، قد خلط کے، توفا کے، متوفی کا کے وغیرہ وغیرہ اور بھی قادیانیوں کے جو الفاظ ہیں، تو جو ہم نے جو معنی لیے ہیں وہ ہم شریعت کے معنی چھوڑ رہے ہیں، جو 1400 سال کے شریعت کے جو ایک معنی اور مفہوم علماء کے مبین چلتے آ رہے تھے اس کو ہم چھوڑتے ہیں، کیونکہ کبھی کبھی چھوڑ بھی تو دینا چاہیے۔ تو ہم یہاں پہ اپنی لغت اور اپنی ایک اصطلاح مراد لیتے ہیں۔ تو جماعت احمدیہ کے نزدیک ان الفاظ کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے، تو یہ ہو جائے گا اصطلاحی ترجمہ۔ اور لغت بھی کون سی؟ قادیانی مرزائیوں کی لغت۔ میں آپ کو پہلی ویڈیو کے اندر اس چیز کی وضاحت کر آیا تھا کہ شریعت کے اندر، شریعت کے معاملے کے اندر جو مفہوم مراد ہوگا وہ مفہوم شرعی مراد ہوگا، نہ کہ مفہوم لغوی یا اصطلاحی۔ تو میں نے علم منطق کے حوالے سے آپ کو مفصل اس کے بارے میں بتایا تھا، تو وہ پہلی ویڈیو آپ دیکھ لیجئے گا۔ آگے بڑھتے ہیں جناب۔ جیسا کہ میں نے ابھی لکھا ہے کہ ایک وہ کافر ہے جو انسان کو شیطان کے پنجے سے چھڑا کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں لا کھڑا کرتا ہے، اور جس طرح آیت کھلے لفظوں میں اشارہ کر رہی ہے کہ ایک وہ کفر ہے جو لغت کی صورت میں ایک مکذب انسان پر پڑتا اور اس کو باری تعالیٰ کے دربار سے ہٹا کر شیطان کے قدموں میں لا ڈالتا ہے۔ جیسا کہ خدا تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ پہلا کفر لغوی کفر میں داخل ہے، مگر دوسرا کفر اصطلاحی کفر ہے۔ لغوی طور پر تو کفر کا لفظ ہر انکار پر بولا جائے گا، خواہ وہ اللہ کا انکار ہو خواہ شیطان کا۔ اچھا یہاں پر یہ دیکھیں، اب وہ نا اللہ پاک نے سچ بھی ان لوگوں سے اگلوا دیا کہ لغت کے اندر کافر کا، شیطان کا بھی انکار کرنے والے کو کافر کہا جائے گا، لیکن انہوں نے اس چیز کو تسلیم کر لیا کہ یہاں پر لغت کی بحث نہیں ہوگی۔ شیطان کا انکار کرنے والے کو، شیطان کے منکر کو کافر نہیں کہیں گے، اگرچہ لغت میں اس کو کافر کہا گیا ہے اور کافر کہیں گے لغوی طور پہ، لیکن یہاں پہ اصلاح شرع مراد ہوگی کہ شریعت کی اصطلاح میں اس کو کافر کہیں گے کہ نہیں۔ تو شریعت چونکہ شیطان کے کافر کو کافر نہیں کہتی
بلکہ اللہ کے کافر کو، اللہ کے منکر کو کافر کہتی ہے، تو وہاں پر وہ والے معنی مراد ہوں گے، یہ والے معنی مراد نہیں ہوں گے۔ تو یہ انہوں نے تسلیم کم از کم کر لیا ہے۔ کہتے ہیں جناب لغوی طور پر تو کفر کا لفظ ہر انکار پر بولا جائے گا، خواہ وہ اللہ کا انکار ہو خواہ شیطان کا، مگر اصطلاحی طور پر کافر صرف اسی شخص کو کہیں گے جو ایمان کے 5 اصولوں میں سے کسی ایک اصل کا انکار کر دے۔ اس جگہ چونکہ صرف ایمان بالرسل کی بحث ہے، اس لیے ایمان کے اصولوں میں سے صرف اسی اصل پر بحث کی جائے گی۔ سو واضح ہو کہ ایمان بالرسل کہ یہ معنی نہیں کہ صرف سلسلہ رسالت کو حق مان لیا جاوے، بلکہ اس سے یہ بھی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر ایک رسول پر ایمان لایا جاوے۔ یہ دیکھیں ایسا ایسا یہ آپ کو لے کے آ رہے ہیں۔ ایک زمین پہلے ہموار کی، زمین بنائی، ذہنی طور پہ آپ کو تیار کیا کہ قرآن نے یہ کہا ہے جی، حدیث نے یہ کہا، تو لغت نے یہ کہا، تو نبی کون ہوتا ہے، تو رسول کون ہوتا ہے۔ ایک ذہنی طور پہ آپ کو یہ پچھلے 2-3 صفحات سے وہ ذہن آپ کا تیار کر رہے تھے۔ اب یہاں پہ وہ آ گئے ہیں، اب اپنی اصلی عقیدے کی طرف یہ آپ کو کھینچ کے لے کے آئیں گے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہر ایک رسول پر ایمان لایا جاوے۔ اب ہر ایک رسول میں وہ مرزا قادیانی کو بیچ میں شامل کریں گے کہ دیکھو ہم نے تو تمہیں قرآن سے بھی بتایا کہ ہر نبی اور رسول کو ماننا ہے، اگر انکار کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ دیکھو حدیث سے بھی تو تمہیں میں نے بتایا، لغت سے بھی تو بتایا کہ اگر انکار کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ اب یہ دیکھو یہ تم نے مرزا صاحب کا انکار کر دیا، لہذا تم کافر ہو گئے۔ یہ ہے قادیانیت۔ آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں ایمان مومن کا فرض ہے کہ ہر ایک ایسے شخص کو قبول کرے جس کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ کسی ایک رسول کا منکر ایمان کی شرائط میں سے ایک نہایت ضروری شرط کو توڑنے والا اور خدائی حکومت کے خلاف بغاوت کا جھنڈا کھڑا کرنے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گو یہود مسیح ناصری سے پہلے کے انبیاء اور مرسلین کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یقین کرتے تھے، لیکن مسیح کے انکار کی وجہ سے وہ ایسے دور پھینکے گئے اور اللہ تعالیٰ کا وہ غضب ان پر نازل ہوا کہ آج کے دن تک ان کی قوم دنیا میں ذلت اور قہر کی نظر سے دیکھی جاتی ہے، اور مسلمان تو خاص کر ان کو مغضوب علیہم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس کا سبب یہی تھا کہ انہوں نے اسلام کے اصولوں میں سے ایک اصل یعنی ایمان بالرسل کو چھوڑا، اور اس کو بھی پوری طرح نہیں چھوڑا، بلکہ وہ بھی بہت رسولوں پر ایمان لاتے تھے، اور خاص کر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو صاحب شریعت نبی تھے، ان کی غلامی کا تو ان کو خاص فخر تھا، مگر حضرت مسیح کے انکار سے ان پر لعنت کی مار پڑی، اور موسیٰ جیسے عظیم الشان نبی کی طرف منسوب ہونے کے باوجود بھی ان کو کافر کا خطاب دیا گیا۔ دیکھیے کیسے طریقے سے وہ آپ کا ذہن بنا رہے ہیں کہ تم مرزا قادیانی کا انکار کرو گے تو بھلے تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے، تم کافر ہو جاؤ گے، کیونکہ یہودی بھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے تھے لیکن عیسیٰ کو نہیں مانتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو وہ بھی اگر کافر ہیں تو ایک نبی کے انکار کی وجہ سے، تو لہذا تم تمام مسلمانوں تم بھی کافر ہو اس کی وجہ سے کہ تم نے مرزا قادیانی کا انکار کیا۔ عیسائی اس وجہ سے کافر ہیں، وہ اگرچہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں لیکن وہ موسیٰ کو بھی مانتے ہیں، لیکن وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، تو وہ بھی کافر ہیں، تو انہوں نے ایک نبی کا انکار کر دیا۔ تو جس طریقے سے عیسائی کافر ہیں یا یہودی کافر ہیں، اس طریقے سے مسلمانوں تم بھی کافر ہو۔ تو یہ زمین اختیار کی جا رہی ہے، اس زمین کو ذرا سمجھیے۔ آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں خدا کے رسولوں کو نظر استخفاف سے دیکھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ نظر استخفاف کا مطلب ہے خفیف نظر، چھوٹی نظر، یعنی نبی کی توہین کرنا لفظوں میں کسی بھی طریقے سے، یہ وہ ہے۔ تو یہ اصول آپ کو بتا رہے ہیں کہ خدا کے رسولوں کو نظر استخفاف سے دیکھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نام کو روشن کرنے کے لیے دنیا میں آتے ہیں، پس جو ان سے جنگ کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے نام کو مٹانا چاہتا ہے، اس لیے خود اس کا نام و نشان صفحہ روزگار سے مٹا دیا جاتا ہے۔ یہ کتنے زور سے یہ بات کی ہے، اور یہ بھول گئے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی نے تمام انبیاء کی اتنی توہین کی، اتنا نظر استخفاف سے اس نے دیکھا۔ الامان والحفیظ جو قاعدہ کلیہ انہوں نے یہاں پہ لکھا ہے
یہ قادیانیت، مرزیت، جماعت احمدیہ خود اس دائرہ کار میں آ جاتی ہے، خود اس قاعدے کے تحت یہ کافر کہلاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتنی توہین کی، وہ جا بجا مرزے کی جو کتابیں ہیں وہ بڑی بڑی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور ہمارے ختم نبوت فورم چینل کے اوپر بہت سے دلائل آپ کو ملیں گے۔ آگے کہتے ہیں یہ کہنا اللہ تعالیٰ کے بعض نبی تو ماننے کے قابل ہوتے ہیں مگر بعض نعوذ باللہ اس قابل نہیں ہوتے کہ ان پر ضرور ایمان لایا جاوے، ایک لعنتی خیال ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے مرسلین نبی یا رسول ہونے میں ایک دوسرے کے برابر ہوتے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ ہم رسولوں کا انکار کرتے ہیں؟ کوئی ایک مسلمان بھی ایسا آپ کو نہیں ملے گا کہ جو کسی اللہ کے رسول، اللہ کے نبی کا منکر ہو، انکار کرے۔ اب تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ نہیں دیکھو نا، مرزا قادیانی بھی تو نبی ہے، تو رسول ہے، تو لہذا تم نے اس کا انکار کیا تو تم بھی کافر ہو گئے۔ تو یہ تم زیادتی کرتے ہو، یہ تم بہتان لگاتے ہو، اور یہ تم بہت بڑا اللہ کا کفر کرتے ہو، کیونکہ نبوت کا دروازہ منقطع ہو گیا، بند ہو گیا، مکفل ہو گیا، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اب تم مرزے کو بیچ میں گھسیٹ کے لفظوں میں لے کے آؤ گے تو وہ میں ناقابل قبول ہے۔ اور اگر تم نبوت کا دروازہ کھولتے ہو، اور جس طریقے سے مرزا قادیانی نے کہا ہے کہ میرے بعد 10,000 اور بھی نبی آئیں گے، تو پھر مانو ان سارے کذابوں کو، زاہد خان کذاب کو، احمد عیسیٰ کذاب کو، ناصر سلطانی کذاب کو، وہ عبدالغفار جمبا کذاب کو، اور جناب مودود انڈین کذاب کو، اور جتنے بھی نبوت کے دعوے داران ہیں پھر سب کو مانو۔ سب نے نبوت کے دعوے کیے ہیں۔ ہمارے نزدیک، مسلمانوں کے نزدیک تو یہ دائرہ کار جو ہے نا ایک محدود ہو چکا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک محدود ہو چکا ہے۔ یہ نبوت کا جو گھر تھا، اس کا جو دروازہ ہے مکفل ہو چکا ہے میرے آقا کے اس فرمان پر کہ لا نبی بعدی انا خاتم النبیین، اور اللہ نے بھی اس کی گواہی دے دی قرآن پاک کے اندر۔ تو ہمارے نزدیک تو یہ دروازہ بند ہے۔ کسی بھی قسم کی نبوت، یہ ذلی، بروزی، تشریعی، غیر تشریعی، حقیقی، غیر حقیقی، اور یہ بلا 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 بلا، جتنی تم نے نبوت کی قسمیں بنا دی ہوئی ہیں، سب یہ اول تو یہ قسمیں ہیں ہی نہیں، اور اگر کوئی سی بھی قسم ہے وہ سب بند ہے، وہ سلسلہ بند ہے، منقطع ہو گیا۔ تو آج کے لیے اتنے رکھ لیتے ہیں، اس کے آگے پھر گفتگو شروع کر لیں گے۔ آپ سے ریکویسٹ میں نے کی تھی کہ ہمارے چینل ختم نبوت فورم کو آپ سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن پر کلک کر لیجئے تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو آئے تو آپ تک بر وقت پہنچ جائے۔ ہمارا ایک کورس جو ابھی حال ہی میں شروع ہو گیا اصول فقہ کا، الحمدللہ بھرپور طریقے سے شروع ہو چکا ہے۔ بہت سے طلباء اور طالبات نے، خوش نصیب طلباء اور طالبات نے اس کے اندر شرکت کی ہے، جس کے مقدر میں تھا انہوں نے شرکت کر لی۔ مزید آگے ایک کورس میں شروع کر رہا ہوں، 4 سالہ درس نظامی شارٹ کورس، یہ بھی کاروباری مصروف افراد کے لیے یہ کورس ہے، انتہائی شارٹ، آسان، سلیس، عام فہم طریقے سے آپ کو پڑھایا جائے گا۔ تو جس نے داخلہ لینا ہو تو میرے واٹس ایپ کے اوپر آپ رابطہ کر لیجئے گا، ویڈیو کے آخر میں آپ کو اشتہار نظر آ جائے گا، اس کو آپ فالو کیجئے۔ بہت شکریہ، دعا گو رہیے گا، رب رکھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔